الباس الاول فی کتاب اللہ تعالیٰ، پہلی باس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ آپ نے کتاب اللہ کی تعریف بتا دی کہ هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہاں مصنف نے سب سے پہلے کتاب اللہ سے آغاز کیا۔ کیوں؟ کہ قدمہ لکون اصلا وقطعیا ومحفوظ النظم مطلوبا، اس لیے مصنف نے اس کو مقدم کیا کہ کتاب اصل ہے، قطعی ہے، اس کے الفاظ محفوظ ہیں اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا قطعی ہو اور اس کے الفاظ بھی محفوظ ہوں اور وہ اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کو مقدم کیا۔ فصل فی الخاص والعام، یہ فصل خاص اور عام کے بیان میں ہے۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، اس خاص وہ لفظ جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو۔ جب کہا خاص، آگے بولا لفظ، خاص کیا ہے؟ لفظ ہے، لفظ ہے، وضع کیا گیا۔ یہ جو لفظ وضعیہ ہے یہ بمنزلہ فصل کی ہے اور لفظ بمنزلہ جنس کی ہے۔ تو اس میں لفظ میں محمل بھی اور موضوع بھی دونوں، لفظ موضوع بھی ہوتا ہے، لفظ محمل بھی ہوتا ہے، عام ہے۔ تو وضعیہ نے آگے کیا کر دیا، اس کو نکال دیا۔ خاص لفظ ہے، وضع کیا گیا، اس کا مطلب ہے وہ جو محمل ہیں وہ موضوع نہیں ہوتے، تو محمل نکل گیا۔ لمعنى معلوم او لمسمى معلوم، یہ جو معلومین ہے اور دوسرا مسمى معلومین، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ مصنف نے کہا معنی معلومین اور دوسرا کہا لسمن معلومین، مسمى معلوم، لمعنى معلومین او لمسمى معلومین، کیا فرق ہے؟ بودیا کا کہ لمعنى معنی عام ہے، معلومین سے خاص ہوا، نکرہ کی صفت بھی نکرہ ہی ہے، تو جب صفت نکرہ ہو تو وہ موصوف کی وضاحت کرتی ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو ادھر معنی تو عام تھا لیکن معلوم کہہ کے اسے خاص کیا، معنی معلوم ہے، یا کہا او لمسمى معلوم یا مسمى معلوم۔ پھر آگے ایک اور قید لگا دی، علی الانفراد، انفرادی طور پر۔ یہ جو قیودات ہیں یہ کیوں لگائی گئی ہیں؟ کہ معنی معلوم بھی ہوتا ہے اور غیر معلوم بھی ہوتا ہے۔ معلوم البیان بھی ہوتا ہے، معلوم المراد بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معلوم مراد بھی ہوتا ہے، معلوم البیان بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر معنی معلوم سے ہم مراد لیں معلوم المراد، تو اس کی مراد جانی جاتی ہے، اس کی اور اس کی مراد کا پتہ ہے، اس کی مراد کا پتہ ہے۔
تو پھر اس وقت مشترک اس سے نکل جاتا ہے. مشترک کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے. کیونکہ مشترک دو مختلف معنی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ان کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ تو مشترک سے پھر ظاہر ہے جب وہ دو معنی پر دلالت کرتا ہے، دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، دونوں کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں، تو ان کی مراد تو معلوم نہیں، معنی معلوم ہے ان کا، مانا لیکن معلوم. مراد نہیں کہ اس سے کون سا مراد لیں گے. تو جب معنی معلوم سے ہم معلوم المراد لیں کہ معنی کی معلوم مراد معلوم ہے، تو پھر اس سے مشترک کر جائے گا، کیونکہ مشترک کا جو معنی ہے وہ معلوم المراد نہیں ہوتا، اس کی مراد معلوم نہیں ہوتی، پھر مشترک کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. اور اگر اس معنی معلوم سے معلوم البیان لیں، بیان اس کا معلوم ہے، مراد نہیں، لیکن کیا معلوم ہے؟ وضاحت اس کی معلوم ہے، تو اس وقت اس سے مشترک نہیں نکلے گا. کیونکہ جب آپ نے کہا کہ جارن، تو جار جو ہوتا ہے یہ کشتی پہ بھی بولا جاتا ہے، لونڈی پہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو دو معنی اس کے دونوں معنی کا پتہ ہے، تو یہ معلوم البیان ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت معلوم ہے، لیکن دونوں میں سے مراد کون سا ہے؟ یہ دونوں مراد تو نہیں ہوتے، ایک ہوگا، تو مشترک میں یہ معلوم نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اگر اس معنی معلوم سے معنی معلوم البیان ہو، یہ بیان، تو پھر مشترک نہیں نکلے گا، اس کیسے نہیں نکلے گا. اور پھر وہ کس سے نکلے گا؟ کہتے ہیں علی الانفراد. کس سے؟ الانفراد. یہ جو قید ہے علی الانفراد کی، یہ نکال دے گا. یہ کیا کر لے گا؟ نکال دے گا. عام سے بھی، عام بھی نکل جائے گا اور مشترک بھی، دونوں ہی نکل جائیں گے. انفراد، کیونکہ عام جو ہوتا ہے یہ فرد پہ دلالت نہیں کرتا، انفراد میں سے فرد پہ دلالت نہیں کرتا بلکہ پوری جماعت کو شامل ہوتا ہے، یعنی افراد کو شامل ہوتا ہے. مثلا مسلمون، مشرکون، مسلمون میں بھی جماعت مسلمین ہے اور مشرکین میں بھی جماعت مشرکین ہے، سب پہ یہ دلالت کر رہا ہے. کون؟ عام. جبکہ خاص ایسا نہیں. زید مسلم، عمر مسلم، ٹھیک ہے، اب زید کو ان میں سے الگ کر لیا جائے تو یہ تخصیص ہو جائے گی ان کے اندر سے، باقی بھی مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے زید کو جب نکالیں گے تو افراد میں سے یہ کیا ہو جائے گا؟ منفرد اور یکتا ہو جائے گا. سمجھے کہ یہ جزئی ہے، اسے خاص کر لیا، لہذا یہ جو ہے خاص ہوگا تو عام وہ ہوں گے جو مسلمون اور مشرکون. تو جب اس نے کہا علی الانفراد، تو جب کہ خاص افراد پر دلالت کرتا ہے اور افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے، تو جب انفراد آئے گا تو فرد ہوگا، افراد نہیں ہوں گے. تو انفراد کہنے سے عام بھی نکل جائے گا اور انفراد کہنے سے مشترک بھی نکل جائے گا. مشترک منفرد پہ دلالت نہیں نہ کرتا، وہ تو دو ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ قاعدے لگا کر ان چیزوں کو نکالا جاتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ جب کہا کہ معنی منفرد ہو افراد سے، کس سے؟ معنی افراد سے منفرد ہو، یعنی کہ اس وقت ان یکون المعنی منفردا عن الافراد، اس وقت بھی یہ معنی ہوگا کہ وہ افراد سے معنی منفرد ہے، وعن معنی آخر، اور دوسرے معنی سے بھی منفرد ہے، دوسرے. تو اس وقت جو ہے مشترک اور عام جمیعاً اکٹھے ہی اس سے نکل جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے اس سے نکل جائیں گے. اس سے نکل جائیں گے. اب سمجھ آ گئی؟ تو خاص وہ لفظ وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر. تو
معنی معلوم یا تو معلوم البیان ہوگا یا معلوم المراد ہوگا. معلوم البیان ہو تو پھر اس سے مشترک نہیں نکلتا، کیونکہ مشترک معلوم البیان ہی ہوتا ہے، وہ شامل ہوگا. اور اگر معلوم المراد لیا جائے تو اس سے کون سا مراد ہے، تو پھر مشترک نکل جائے گا، کیونکہ مشترک جو ہے اس کا معنی معلوم المراد نہیں ہوتا، لہذا مشترک نکل جائے گا. لیکن آگے جو مصنف نے علی الانفراد کہا، انفراد ظاہر ہے کہ افراد میں سے منفرد، ٹھیک ہے، کہ یہ معنی افراد میں سے کیا ہوگا، منفرد، یا دوسرے معنی سے بھی منفرد ہوگا. افراد سے منفرد کو عام نکل جائے گا، اور دوسرے معنی سے جو مشترک دو معنی پر کہتا ہے دوسرے معنی سے بھی یکتا ہے تو پھر مشترک بھی نکل جائے گا، یعنی اکٹھے دونوں ہی خارج ہو جائیں گے. یہ جو آگے کا مسمى معلوم، کیا بولا، مسمن معلوم، تو یہ یاد رکھیں کہ مدلول کیا بولا جاتا ہے، مدلول، مفہوم اور معنی اور مسمى. مسمى، مدلول، مفہوم اور معنی، کتنے ہو گئے، چار. کہتے ہیں یہ بالذات ایک ہوتی ہیں، متحد ہوتی ہیں، بالذات متحد ہوتی ہیں. اور یہ جو سارے کے سارے ہیں نا، یہ ذہن میں جو حاصل ہوتا ہے اس سے عبارت ہیں. تو یہ سارے کے سارے مسمى، مدلول، مفہوم، معنی، ان سب کا نام کیا ہے، جو ذہن میں حاصل ہو وہ یہ ہیں، جو ذہن میں حاصل ہوں. تو سمجھ آ گئی، یہ مجموع جو ہے اس سے عبارت ہے اور اس کا نام ہے. یہ سارے کے سارے اس کا نام ہے جو ذہن میں حاصل ہوتا ہے. معنی کہاں حاصل ہوتا ہے، ذہن میں کھٹکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے یہ کیا ہے، ایک ہی ہے. کس معنی بھی اسی میں ہے، مدلول بھی اس میں ہے، مفہوم بھی اس میں، مسمى بھی اس میں. تو ظاہر یہ معنی کس میں حاصل ہوگا، ذہن میں. لیکن یہ مخالف ہوتے ہیں اعتبار کے ساتھ. کس کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ. اگر وہ چیز جو عقل میں حاصل ہو اس حیثیت سے کہ اسم کو مسمى وضع کیا گیا ہے، اسم کو کیا کیا، مسمى، ٹھیک ہے، تو اس کا نام مسمى کے ساتھ رکھا گیا. کس کے ساتھ، پہلے کہا کہ اس حیثیت سے کہ اگر وہ اسم وضع کیا گیا، کیا وہ جو معنی آپ کے ذہن میں ہے نا، تو وہ اسم وضع کیا گیا ہے تو پھر مسمى کے ساتھ اس کا نام رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی ہے تو اس کا نام کیا رکھا، اسم. سمجھ آئی، قاری صاحب آئے نہیں ذہن سے نام اسم رکھ دیا، ٹھیک ہے. کیا نام رکھا، قاری ارشد چشتی، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگی، مسمى، ٹھیک ہے. یہ معنی کیا ہو جائے گا، مسمى، اور نام اسم قاری ارشد چشتی صاحب، ٹھیک ہے. جب ان کا خیال آیا تو یہ نام، تو اس معنی کو کیا کر دیا، مسمى کے ساتھ، کس کے ساتھ، نام رکھا. اور اس حیثیت سے کہ اس پر لفظ دلالت کرتا ہے، اس پر کہتا ہے، تو اس کا نام مدلول کے ساتھ رکھا. کس کے ساتھ، مدلول کے ساتھ، کہ اس پر کیا دلالت کرتا ہے، لفظ. مثلا جب آپ نے دیکھا کہ رمجن، لفظن، پھینکنے پر دلالت کرتا ہے، تو اب ذہن میں آیا نا لفظ، تو اب وہ دلالت کرتا ہے کس پر، تو لفظ دال ہے نا، تو معنی کا نام مدلول رکھا گیا. وہ جو پھینکنا مدلول تھا، تو پھینکنا معنی تھا، تو اس کا نام کیا رکھ دیا، مدلول. اور اسی طرح کہ لفظ سے معنی سمجھا جا رہا ہے، نہ ہی وہ اسم ذہن میں حاصل ہوا،
اسم بدا کیا گیا یہ بھی نہیں، نہ ہی وہ لفظ جو